ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم محمد عبداللہ جاوید صاحب، جو ڈائریکٹر اے جے اکیڈمی رائچور اور جماعت اسلامی ہند کے سابق مدیر رہ چکے ہیں، حلقہ کرناٹک اور گوا کے۔ موصوف کا تعلق سائنس کے میدان سے ہیں اور سائنس فیری کی مناسبت سے وہ اس وقت ہٹکل میں تشریف لائے بھی ہوئے ہیں، ملک کے حالات پر اچھی نظر رکھتے ہیں، تو سوچا گیا کہ آپ حضرات کے روبرو کیا جائے تاکہ ملک اس وقت جو حالات ہیں اور مسلمان جس تشویش میں مبتلا ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو محترم عبداللہ جاوید صاحب، ہم پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جو کیفیت ہے NRC کو لے کر اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ جو بل تھا پہلا ایکٹ بن چکا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فکر و خبر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے یہاں مدعو کیا۔ CAA اور NRC سے متعلق آج کل ملک میں کافی بحث و مباحثہ چل رہا ہے، اور جو خیر پسند لوگ ہیں وہ جلسے جلوس کے ذریعے سے، ریلیز کے ذریعے سے اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی یکجہتی کے لیے اور جن اقدار پر ہمارا ملک قائم ہے ان کے لیے یہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے بے چینی محسوس ہوتی ہے معاشرے میں، نہ صرف کوئی ایک مخصوص طبقہ بلکہ خیر پسند جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر اس ملک میں، ان کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے مسلمانوں کو جو اس وقت ڈر ہے، کیا لاہی عمل ہم طے کرنا چاہیے مستقبل کے سلسلے میں؟ یعنی جو مسلمانوں کے اندر ڈر ہے، کیا صحیح بات ہے وہ کہ جو اس وقت مسلمان تشویش میں ہے اس کی اتنی سنگینی ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، دیکھیے ڈرنے کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک مخلوط سماج میں رہتے ہیں اور ہمارے علاوہ مختلف مذاہب کے ماننے والے یہاں پر پائے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اس ملک کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ یہاں پر قومی یکجہتی اور سالمیت برقرار رہی ہے، اور جب بھی کبھی اس طرح کا ماحول بنا ہے تو مختلف طبقات نے اٹھ کر حق کی آواز بلند کی ہے۔ تو یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، اور جو قانون بنا ہے اور جس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا معروضی جائزہ ہم کو لینا چاہیے، آبجیکٹیو اس کی انالیسس ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے ماحول میں ہم کیسے ابھر سکتے ہیں۔ نہیں، اس سلسلے میں اس کا پس منظر کیا، مطلب کیا بی جے پی کی انتخابی منشور میں تھا کہ اس طرح کے قانون کو لانا ہے؟ جی، ان کے انتخابی منشور میں اس طرح کی کئی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے ایک کے بعد دیگرے نافذ کرنا شروع کیا ہے۔ تو پیش نظر ہمارے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکمران جو پارٹی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، بلکہ جو کچھ ہوا ہے اس کو ہم دیکھیں، سمجھیں، اور یہ طے کریں کہ ہم کو ان حالات میں کیسے ابھرنا ہے، کیسے کامیاب بننا ہے، کیسے لوگوں کو کامیاب کرنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر کوئی پارٹی حکمرانی میں ہے اور اقتدار میں ہے تو وہ اپنے مقاصد پر توجہ کرے گی، ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ تو جس طرح کے مقاصد ہوں گے اس کا پیشہ بھی اسی طرح کا ہوگا، اس کے اقدامات بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ لہٰذا ہم کو اس پر پہلو سے سوچنے کی بجائے اس پہلو سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں ہمارا اپنا نقطہ نظر کیا ہو، اور کیسے ہم ان کو بہتر بنا سکتے ہیں، نہ صرف ہم بلکہ یہاں کی عوام کو کیسے اس کے برے اثرات سے، مضر اثرات سے بچا سکتے ہیں۔ میں بھی بے چینی ہے، جی، اس کے کیا اسباب؟ غیر مسلموں میں بے چینی اس لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے ایک جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، اور سیکولر ملک کے معنی یہ ہے کہ ملک کے حکمرانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ 2 نیشن تھیریز کو ریجیکٹ کیا گیا یہاں پر، تو اس لحاظ سے ایک عام فضا پائی جاتی ہے یہاں پر۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جمہوری ہے اور سیکولر ہے، تو یہاں پر وہ فضا بہرحال برقرار رہنی چاہیے۔ اب چونکہ اس طرح کے قوانین لائے گئے ہیں، اس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، تو ہر ایک کو یہ محسوس ہو رہا ہے
جو بھی خیر پسند عناصر ہیں، مختلف طبقات کے سے متعلق لوگ ہیں، مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو پیش قدمی کی گئی ہے وہ ملک کی یکجہتی کے لیے، سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے ان کے اندر وہ تشویش پائی جاتی ہے. انہوں نے تو پہلے NRC کا قانون لایا تھا جی اور چونکہ اس میں دوسری برادری، دوسرے لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد آ گئی، تو کیا اسی وجہ سے انہوں نے اس کے بعد CAA کا قانون بنایا ہے؟ نہیں، اس پر متعین طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہیں وہ میڈیا ہی کے ذریعے سے آتی ہیں. ہمارا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم جا کے معلوم کریں کہ کیا صورتحال ہے. غالب گمان یہ کیا جا رہا ہے، غالب بات یہ آ رہی ہے کہ NRC کے توسط سے جو کچھ بھی سروے ہوا اور جتنے سال بھی اس پر کام کیا گیا، لاکھوں کروڑوں روپے اس پر خرچ کیے گئے، تو حاصل کچھ نہیں نکلا. ان کی توقعات کے بالکل برعکس نتائج سامنے آئے. جن کے سلسلے میں ان کو شک تھا کہ باہر سے آئے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ یہیں کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے ہیں. جن کے سلسلے میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ یہاں کے ہے نہیں. تو یہ ایک بات ہے جو منظر عام پر آ رہی ہے، لیکن بڑے وثوق کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے CAA بنایا گیا ہے. ہو سکتا ہے ان کے کوئی اور بھی آبجیکٹیوز رہے ہوں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، حالات کے سلسلے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہو یہ ہو کہ حالات جب پیدا ہو گئے ہوں تو جائزہ لینا چاہیے کہ حالات کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے صحیح طور سے. اس کے اگر پیچھے جائیں گے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہمارے پاس نہ اقتدار ہے، نہ ہمارے پاس اس طرح کے وسائل ہیں کہ ہم پیچھے جا کے معلوم کریں کہ کیا ہو سکتا تھا، کیا ہم نے نہیں کیا. تو جو ہوا ہے اس پر ہم کو. آپ کے نزدیک NRC کا لاگو کرنے کا کیا مقصد نظر آ رہا ہے؟ مقصد نظر آنے کی بات نہیں ہے. دیکھیے، ہم کو کسی کمیونٹی کو پریشان کرنا. دیکھیے، جس طرح سے ہمارے ملک کے ہوم منسٹر نے باتیں واضح فرمائی ہیں مختلف مذہب کے ماننے والوں کا نام لے کر، اس میں مسلمانوں کو چھوڑنا کہ کیا معنی رکھتا ہے. تو ہر ایک نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جب ایک ملک کا ہوم منسٹر اس طرح سے کہہ سکتا ہے، ایک سیکولر ملک کا ہوم منسٹر، تو یہ بڑی نامناسب بات ہے. 6 ریاستوں نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا ہے. تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایک ملک میں قانون بھی بن رہا ہے، وہیں اسی ملک کی ریاستیں اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں؟ نہیں، ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ حکمران پارٹی نے جو فیصلہ لیا ہے اس کے نتائج ابھی سے اس طرح سے آنے لگے ہیں کہ خود ملک میں ریاستیں الگ الگ ہو گئی ہیں. کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا ہے. تو اوپنلی بعض ریاستوں نے کہا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ قانون بننے کے بعد ان کو اختیار رہتا ہے کہ اس کے پروویژنس تو کچھ ہیں، لیکن اصولی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ جب قانون بن جاتا ہے تو اسٹیٹس کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ اس کی پاسداری نہ کرنے کا اعلان کریں اس طرح سے. لیکن پھر بھی ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرح کا ماحول پہلے نہیں بنا تھا، اس طرح کے قوانین پہلے نہیں آئے تھے غالباً. تو ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے. ابھی تو صورتحال سامنے واضح نہیں بھی ہے. ابھی مانا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کچھ نتیجے اس کا آنے کی؟ کوشش کرنی چاہیے. قانونی جو بھی ذرائع ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور دائرے میں رہتے ہوئے ہم کو اس کی بہتری کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا NRC جو قانون انہوں نے لایا ہے اس کا پس منظر کیا نہیں، کس بیک گراؤنڈ میں آیا ہے؟ کیا واقعی وہاں بنگلہ دیش سے لوگ یہاں پر آئے تھے جس کی ان کو ضرورت پڑی کہ ان کو ملک سے دربدر کیا جائے؟ کس ضمن میں بنایا گیا تھا؟ اس کے کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیے، نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں یہ مسئلہ ہے بہرحال آسامیز کا، بنگالیز کا. چونکہ ویسٹ بنگال نیبرنگ اسٹیٹ ہے تو ظاہر بات ہے وہاں سے یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں سے وہاں لوگ منتقل ہوتے ہیں. تو یہ ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بنگلہ دیش جب بنا تو اس وقت بھی کافی لوگ یہاں پر اس طرف آئے ہیں، نقل مکانی کی ہیں، لیکن اس کے سلسلے میں کوئی باضابطہ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اتنے لوگ آئے تھے، اتنے لوگ نہیں آئے تھے. لہٰذا اس کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ وہاں سے آئی ہوئی ہے، بنگلہ دیش سے آئی ہوئی ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. مسلمانوں کی تعداد وہاں جو ہے ان ریاستوں میں، خاص کر کے آسام وغیرہ میں، تو پہلے ہی سے آزادی کے پہلے ہی سے بڑی تعداد میں رہی ہے. تو مسلمانوں کی چونکہ وہاں پر اکثریت ہے، غالباً اس وجہ سے یہ خیال ان کے دل میں آیا ہو. یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس طرح سے وہاں بے چینی ظاہر سی بات ہے بہت بڑھ گئی ہے، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ ملک اور ایک ایسی دور کے اندر چلا جائے کہ پھر اس کا بٹوارا ہو جائے. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھے، لیکن حالات جو ہیں وہ بالکل اب نارمل حالات ہیں آج کل، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکمران پارٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ ملک کو جوڑے رکھے، ملک کے عوام کو جوڑے رکھے، لیکن یہ دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم اس کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ حکمران طبقے کا جو رویہ ہے بالکل ناروا ہے، اس پر فوری چیک لگانا چاہیے ان کی طرف سے۔ ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے آج بیان بھی دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی ہو، تو اس کا آپ کو اثر نظر آ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے جس طرح سے احتجاج ہوئے ہیں پورے ملک بھر میں، خاص کر کے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں، تو ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے احتجاج کرنے والے کون ہیں؟ یعنی کون سی کمیونٹی، مسلمان ہی ہے؟ نہیں، پورے طبقات کے لوگ ہیں، پورے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، کرسچنس بھی ہیں، مسلمس بھی ہیں، اور دیگر ہمارے ہندو برادرز بھی ہیں، انہوں نے مل کر اس احتجاج کیا ہے۔ وہاں کے وسائل کے اعتبار سے جو آبادی ہے وہ پہلے سے ہی وسائل ان کے لیے ناکافی ہیں، ایسے میں اگر یہ کہا جائے کہ بھئی اتنے لاکھ مزید آئیں گے تو ان کے لیے بڑی تشویش کی بات ہوگی۔ ہم آتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو آزادی کے بعد تاریخ رہی ہے، کیا بات ہے کہ ہم نے یہاں پر 1000 سال تک حکمرانی بھی کی، اور اس کے بعد سے 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بہت پیچھے چلے جاتے رہے ہیں، تو کیا اسباب آپ مانتے ہیں؟ حکومت رہی یا پھر کیا اس کے اسباب؟ یہ اسباب کی گفتگو تو بڑی لمبی ہے، مختصر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے قوموں کی زندگی میں صدی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی سے پہلے جو مسلمان تھے اور انہوں نے جس طرح سے ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں اور جو رول پلے کیا، آج ہم یاد کرتے ہیں، بلکہ ملک پورا یاد کرتا ہے ان کو۔ بڑا ڈیفینیٹ کنٹریبیوشن تھا اور شور کنٹریبیوشن تھا، تو ہم اس کو نہیں بھلا سکتے۔ ہماری وہ تاریخ جو 18ویں صدی کی، 19ویں صدی کی ہے، بڑی غیر معمولی ہے۔ ہاں، تھوڑا سا فرق آیا ہے ان دنوں، مطلب آزادی کے آس پاس ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا دیکھتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم میں بھی ہم بہت شودر سے بھی بہت نیچے چلے آ گئے ہیں، دوسرے میدانوں میں بھی پیچھے آ چکے ہیں، تو کیا اسباب آپ کو اس وقت بنیادی طور پر؟ دیکھیے تعلیمی صورتحال، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ کانگریس کی پالیسی، کہاں تک آپ اس کو درست مانتے ہیں کہ کانگریس کی پالیسی تھوڑی بہت بہتر رہی، اس کے بعد 2014 کے بعد جو کیفیت تھی اس سے بھی زیادہ نہ ہوئی، کیفیت بدل گئی؟ دیکھیے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے تعلیمی، معاشی، اس کے لیے کسی پارٹی کا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اپنے رویے ہیں، ہمارے اپنے اجتماعی کام ہیں، ہماری اپنی توجہ دہانی ہے وغیرہ۔ تو اس پہلو سے بہرحال ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وجوہات رہی ہیں۔ میرے سامنے تو بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں، بس یہ بات ہم کو معلوم ہے۔ قیادت کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت بہت سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی قیادت ہے بہرحال، مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے ایک اجتماعی قیادت کا ہم جس کو مرکز کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ وہ ہے۔ بابری مسجد کے سلسلے میں جس طرح سے اس نے اپنا ریپرزنٹیشن دیا وہ بہت غیر معمولی ہے، اس ملک کے حالات کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو قیادت کا جو معاملہ ہے وہ ہے اپنی جگہ، لیکن یہ اصل بات ہے کہ قیادت کو قبول کرنے والا مزاج کس حد تک ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، بلکہ اور وہ مزاج ڈپینڈ کرتا ہے حالات پر۔ ہم بحیثیت مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم یہ مانتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے مسلمانوں میں قائدین ہیں لیکن فالوورز کی کمی۔ نہیں، قائدین بھی ہیں، فالوورز بھی ہیں، وقت آنے دیجیے، انشاءاللہ ملت بتائے گی کہ ہم فالوورز بھی ہیں۔ آپ نے بابری مسجد کے فیصلے کا ذکر کیا، جی، تو کیا لگتا ہے یہ فیصلہ ایک دباؤ کی حالت میں دیا گیا ہے یا نہیں؟ یہ تو پورا میڈیا اس پر خاموش ہے، ہم کو بڑا افسوس ہے اس پر، لیکن خیر پسند عناصر نے اس پر اظہار خیال کیا ہے، اور خود جوڈیشل امور میں جو لوگ نظر رکھتے ہیں، جو قانون دان ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایکسیپٹنس ایک تھا، فیصلہ ایک تھا، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی، ایک عام اتفاق ہے اس پر۔ تو بہرحال فیصلہ ہو گیا ہے، اور ہم نے یہ مانا تھا، پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم کو منظور ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ملک کی ہماری معاشی صورتحال ہے جی وہ اس حد تک ابتر ہو چکی، کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ؟ دیکھیے معاشی صورتحال واقعی بہت ہی ابتر ہے، چھوٹے کاروبار تقریباً ختم ہو چکے ہیں، انڈسٹریز ختم ہو چکی ہیں تقریباً۔ سبب آپ وہی نوٹ بندی؟ ہاں، نوٹ بندی ہے، جی ایس ٹی ہے، اور ہماری حکمران طبقے کی خاص پالیسیز ہیں، تو اس پر بہرحال توجہ ہونی چاہیے فوری، ورنہ آنے والے حالات تو بڑے گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ تو آگے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے معاشی اعتبار سے ملک کی صورتحال اور ابتر ہو چکی ہے؟ نہیں، پریڈکشن تو ابھی فی الوقت تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ حالات جس طرح سے کروٹ لے رہے ہیں، سکون کا ماحول یعنی کچھ کرنے کا جو جذبہ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ مطلب لوگ پریشان ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں،
ہم سب ساتھ رہتے ہیں، ملک کی ہم سلامتی چاہتے ہیں، ہمارے درمیان کوئی تفرقہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن فیصلے اس طرح سے ہو رہے ہیں، ایسا ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھی کیا ہے ہمارے درمیان جو ہم کو خود نہیں معلوم ہے. تو اس طرح کے ماحول میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی کے لیے امن ضروری ہے، اور امن کے لیے یہ حکمران طبقے کا رویہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے دین نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ بڑے غیر معمولی اہم ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. سائنس سے بھی تعلق ہے، تو سائنسی اعتبار سے ہمارا ملک اس وقت ترقی کی منزل پر پہنچ جی ماشاء اللہ سائنسی اعتبار سے کافی پوٹینشیل ہے ہمارے پاس، اور ہمارے یہاں سے جو فارغ طلباء ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے کام انجام دے رہے ہیں، اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. ابھی ناسا میں بھی ہماری اپنی بہت اچھی نمائندگی ہے، اور چندریان 2 کے ذریعے سے ہم پورے دنیا میں ایک اہم مقام حاصل کر چکے ہیں. دنیا کے ان 4 ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے جن کی نمائندگی چاند پر تک ہوتی ہے. تو یہ سائنسی اعتبار سے ہماری ترقی قابل قدر ہے. اس کو انکیش کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہتر ماحول کی ضرورت ہے جو اب فی الوقت نظر نہیں آتا ہم کو. عبداللہ صاحب، ہم آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ 2-3 منٹ کے لیے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں؟ دیکھیے ہر ایک فرد ہمارا جو ایمان رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے فکر مند ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری فکر کن کن جہتوں سے ہے ان کا ہم جائزہ لیں. خوف اگر ہے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا اپنا ایمان ہے، اللہ ہمارے اپنے ساتھ ہے، تو خوف کس بات کا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اور مدد اس نے کیا ہے تو ہمیں خوف کیوں ہونا چاہیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حالات ہیں، حالات کیسے ہیں؟ بالکل ابتر ہیں. حالات کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کا لائحہ عمل ہمارے پاس ہے. قرآن و سنت ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ حالات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو پھر حالات کو بہتر بنانے کا جب لائحہ عمل ہو تو اس پر ہم کو فکر کرنے کے بجائے اقدام کرنا چاہیے حالات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کی وجہ سے کہاں کہاں کیا کیا اثرات پڑے ہیں، کس طرح سے ملک کے باشندگان مختلف مسائل سے دو چار ہیں. تو ہم کو جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اور جیسی ہمارے اپنے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم خود اپنی خدمت بھی کریں، اپنی ملت کی خدمت بھی کریں اور عوام الناس کی خدمت کرنے کی بھی کوشش کریں. تو یہ وہ اصل باتیں ہیں جو پیش نظر ہونی چاہیے. اور چونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ساتھ ہے، تو یہ یقین ہم سب کو ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے تبھی نقصان پہنچے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات ہم کو ہمارے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، ہمارے ایمان کے لیول کو جانچنے کی دعوت دیتے ہیں. تو لیول ہمارا اپنا اگر بہت زیادہ اچھا ہے تو ہم کو یقین ہوگا کہ ہم حالات بہتر کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے اپنے شامل حال ہوگی. اور اگر کسی وجہ سے ہم کو تشویش ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے. یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ ما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ، کہ تم کو مصیبت نہیں پہنچتی لیکن اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے. تو ظاہر بات ہے جو مصیبتیں ہم کو آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، کیسے اس کو راضی کر سکتے ہیں، اور راضی کرنے کی کیا جہتیں ہیں، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا سوال میرا یہ، اس وقت ہم مسلمان کیا کرنا چاہیے شارٹ ٹرم کے لانگ ٹرم کی بھی وہ پلاننگ کریں؟ شارٹ ٹرم میں اس وقت اگر یہ NRC کی تلوار لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کو اپنے سروں پر، تو لوگ بات کہتے ہیں کہ کاغذات درست کرنی چاہیے، احتجاج کرنی چاہیے، تو کیا اس وقت دیکھیے NRC کے سلسلے میں جتنے بھی طرح کے خوف ہو سکتے ہیں ان سب کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے. ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں. الحمدللہ ہم یہاں کے باشندے ہیں اور یہاں ہم رہیں گے. حکومت اگر یہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ شہریت کو پروو کریں تو وہ بتائے گی ہم کو کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو آسام میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہو سکتا ہے وہی طریقہ ہو یا اس کے علاوہ ہو. تو ابھی کوئی بات واضح نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی طرح کے اسپیکولیشن میں پڑھنے کے بجائے، کسی بھی طرح کی غلط فہمی میں پڑھنے کے بجائے ہم کو وہ خوف اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے. جو کرنے کے کام ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا سنانا چاہتا ہوں آپ سب کو، وہ ہم سب کے لیے یاد دہانی تذکیر ہے. تو ایسے حالات میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اللہ سے جتنا زیادہ کنیکشن ہمارا اپنا ہوگا دنیا سے ہم اتنے ہی بے خوف ہوں گے. دنیا سے خوف اس وقت ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جائے. اللہم خذ بیدنا فی المزائق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ ان مشکل حالات میں تو ہمارے ہاتھ تھام لے. ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے قریب ہو جائیں. اور پھر وکشف لنا وجوہ الحقائق، جو حقائق ہیں وہ ہم پر واضح فرما، ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں. جو میڈیا بتاتا ہے، جس طرح سے ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بات ہو. ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر واضح فرما کہ حالات کیا ہیں، ان کا انکشاف فرما ہم پر. اور جب حالات واضح ہو جائیں
تو ظاہر بات ہے بہتری کے لیے جو کوشش ہوگی اس کے لیے مطمئن نظر یہ ہو وفقنا لما تحب و ترضی، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کرنے سے خوش ہو جائے، ان کاموں کو کرنے سے راضی ہو جائے، ایسے ہی کام ہم کو کرنے چاہیے۔ ناظرین یہ تھے ہمارے محترم مہمان، اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت آسام میں مسلم تنظیمیں خاص طور پر جمعیت علماء ہند اور دوسری بھی تنظیم اس وقت الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ میں ہمارے محترم مہمان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ اسی پر ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔